بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 401 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وجوہ فاسدہ میں سے دوسری وجہ کا بیان۔ آج تک ہم نے وجوہ فاسدہ جو استدلال کی وجوہ فاسدہ تھی ان میں سے پہلی وجہ پڑھی تھی، جب علم کا صراحتاً ذکر ہو جائے، اس میں جنس کا ہو جائے تو نفی عما ادا پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ مفہوم مخالف کو گویا کہ حجت ٹھہرایا جا رہا تھا اور احناف نے اس کا رد کیا، ان کی دلیل کا بھی جواب دے دیا۔ تو اب جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وجوہ فاسدہ میں سے دوسری وجہ وہ کیا ہے کہ جس سے استدلال کرنا درست نہ ہوتا ہو۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت والحکم اذا اضیف الی مسمی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والحکم اذا اضیف الی مسمی ھذا ابتداء وجہ ثانی من الوجوہ الفاسدۃ وهو يتضمن مفہوم الوصف والشرط، یعنی ان الحکم اذا اسند الى شیء موصوف بوصف خاص او علق بشرط كان دلیلا على نفیہ ای كان كل من الوصف والتعلیق دالا على نفی الحکم عند عدم الوصف او الشرط عند الشافعی۔ اور حکم جب مسمی کی طرف مضاف ہو، یہ وجوہ فاسدہ میں سے دوسری وجہ کی ابتدا ہے، اور یہ مفہوم وصف اور مفہوم شرط کو شامل ہے۔ یعنی حکم جب ایسی شے کی طرف منسوب ہو جو کسی وصف خاص کے ساتھ موصوف ہو یا کسی شرط پر معلق ہو تو یہ اس کی نفی پر دلالت کرے گا۔ یعنی وصف اور تعلیق میں ہر ایک اس وقت جب کہ وصف یا شرط معدوم ہو تو امام شافعی کے نزدیک حکم کی نفی پر دلالت کرے گا۔ حتی لم یجوز نکاح الامۃ عند طول الحرۃ ونکاح الامۃ الکتابیۃ لفوات الشرط والوصف المذکورین فی النص، یہاں تک کہ فرمایا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے، یعنی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے باندی سے نکاح کو یہ جائز نہیں ہوگا، اور کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ شرط اور وصف جو نص میں مذکور ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ زِيَادَةً وَقُدْرَةً أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ لِأَجْلِ زِيَادَةِ مَهْرِهِنَّ وَنَفْقَتِهِنَّ فِي مَعَاشِهِنَّ فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً مِنْ مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِكُمْ أي أيمان إخوانكم إذ لا يجوز نکاح أمة أصلا من أمائمكم المؤمنات۔ تو فرمایا کہ وہ جو نص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ تم میں سے جو طاقت نہ رکھے کہ وہ پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کرے تو پس پھر وہ اپنی جو بھائیوں کی باندیاں ہیں نوجوان مومنات ان سے نکاح کرے۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ جو شخص تم میں سے زائد مال اور مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ رکھے، اس لیے کہ ان کے مہر اور ان کے جو خرچے ہیں وہ ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کی باندیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اب ایمانکم سے مراد ایمان اخوانکم ہے، اس لیے کہ تمہاری اپنی مومنہ باندیوں میں سے کسی بھی باندی سے نکاح بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو فاللہ تعالی قد نص على انه ان لم يستطع الحرة فلينكح امة ثم قید الامة بالمؤمنة فلو عملنا بالوصف والشرط جميعا حكمنا ان طول الحرة مانع للامة
وأن الأمة الكتابية أيضا لا يجوز نکاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة۔ تو فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو تصریح فرما دی کہ اگر حرہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہ ہو تو باندی سے نکاح کر لے، پھر باندی کو مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کیا، لہٰذا اگر ہم وصف اور شرط دونوں پر عمل کریں تو یہ حکم لگائیں گے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح پر قدرت نکاح لونڈی یا باندی کے لیے مانع ہے، اور کسی مومن کے لیے کتابیہ باندی سے بھی اس وقت تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے۔ وَعِنْدَنَا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ عَلَى طَوْلِ الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ جَمِيعًا، اور ہمارے یعنی احناف کے نزدیک امت کتابیہ لونڈی اور امت مومنہ لونڈی دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے، خواہ حرہ سے نکاح کی قدرت ہو یا نہ ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسری وجہ کون سی ہے جو وجہ فاسد ہے۔ تو اس عبارت میں وجوہ فاسدہ میں سے دوسری وجہ فاسد کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ دوسری وجہ فاسد مفہوم وصف اور مفہوم شرط کو شامل ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حکم جب کسی ایسی چیز کی طرف منسوب ہو جو کسی وصف خاص کے ساتھ موصوف ہو یا کسی شرط پر معلق ہو، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ وصف اور تعلیق اس بات پر دلالت کریں گے کہ وصف اور شرط کے منتفی ہونے سے حکم جو ہے وہ منتفی ہو جائے گا، یعنی اگر وصف یا شرط موجود ہوگا اور اگر منتفی ہوں گے تو حکم منتفی ہوگا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ میں باندی کے ساتھ نکاح کو عدم طول حرہ کی شرط پر معلق کیا گیا، یعنی اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کر لے، پھر باندی کو مومنہ کی قید کے ساتھ بھی مقید کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ آیت میں ایمانکم سے مراد ایمان اخوانکم ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی باندیوں سے نکاح کرے، اس لیے کہ اپنی باندی کے ساتھ نکاح کرنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی مملوکہ باندی بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں مفہوم وہ وصف بھی ہے اور مفہوم وہ شرط بھی ہے، بس اگر ہم مفہوم شرط اور مفہوم وصف یہ ان پر عمل کریں، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا تو مذہب یہی ہے، تو یہ حکم لگائیں گے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح پہ قدرت رکھتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے، اور مومن کے لیے کتابیہ باندی سے اس وقت تک نکاح کرنا ممنوع ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ تو حاصل یہ کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور ان کے نزدیک باندی کے ساتھ جواز نکاح کے لیے آزاد عورت پر قدرت کا نہ ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی نزدیک شرط ٹھہرا۔ اب باندی کا اسی طرح باندی کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، جبکہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو کتابیہ باندی اور مومنہ باندی دونوں کے ساتھ نکاح کی وہ اجازت ہے اور نکاح جائز ہے، اور جو آزاد عورت پر قدرت کی شرط ہے تو آزاد عورت کی قدرت کی صورت میں بھی ان سے نکاح کرنا
وہ جائز ہے، اور جب قدرت نہ ہو تو اس صورت میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ امام شافعی اور احناف کے مذہب میں ایک نمایاں سا فرق آ جائے گا اور یہ ایک پہچان ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ آج کا ہمارا سبق تھا اور اس کو اسی تک ہم موقوف رکھیں گے، اور اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ تو ابھی تک جتنا پڑھا اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دوسری وجہ فاسد کیا ہے، اس کو تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ احناف اور شوافی کے مابین جو مختلفی صورت ہے اس کا ثمرہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔